محترم وزیر اعظم، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری اخلاق مدنی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے گزشتہ اعمال کے سبب سے دکھ پہنچتا ہے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر رشتہ دار اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق دے، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ حاضرین کرام، آج کا دن وطن عزیز کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل، ایک ایسے منصوبے کا آغاز جو صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے سفر میں اہم سنگ میل، پاکستان کے سب سے بڑے عوامی فلاحی منصوبے احساس کا آغاز، غربت، احساس محرومی اور سماجی تفریق
غریب عوام کی باعزت کفالت، نظر انداز طبقات کا باعزت معاشی تحفظ اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کا جامع نظام۔ بقول شاعر، دکھ درد میں تکلیف میں غربت کی گھڑی میں، دکھ درد میں تکلیف میں غربت کی گھڑی میں بجھتی ہوئی امید کا ارمان سفر ہے، گر گر کے ابھرنا ہے شان افق پر، گر گر کے ابھرنا ہے شان افق پر، احساس کرو ہر فرد کا احساس بڑا ہے۔ خواتین و حضرات، احساس کے اجرا کا پس منظر جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر دورانیہ کی دستاویزی فلم۔ تقریباً 9 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ، فطرت کی ہر مہربانی اور 2.65% سالانہ کی شرح سے بڑھتی 22 کروڑ آبادی، یہ ہے پاکستان، جہاں 5G اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں بھی غریب اور پسماندہ افراد کی بڑی تعداد احساس محرومی، سماجی تفریق اور بے یقینی کا شکار ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں، تاہم زمینی حقائق پریشان کن ہے۔ 1/4 سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے، کتنے ہی بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اسکولوں کی صورتحال خراب ہے اور ان میں بنیادی سہولتوں کا بھی فقدان ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں یا تو ڈاکٹر اور نرس موجود نہیں یا دواؤں اور مشینوں کی کمی ہے۔ 21 ملین سے زیادہ لوگ صاف پانی سے محروم ہیں۔ شہروں کے غریب علاقے اور اکثر دیہات صفائی اور صحت مند ماحول کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ پولیس، عدل و انصاف، پٹوار اور دیگر سرکاری ادارے غریبوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ بچوں اور حاملہ ماؤں کی غذائی قلت ایک مسئلہ ہے۔ ان گنت بچے عدم غذائیت کے باعث پوری نشو و نما سے محروم ہیں یا شدید کمزوری کا شکار ہیں۔ نوزائیدہ بچوں اور دوران زچگی ماؤں کی شرح اموات بھی تشویشناک ہے۔ اگرچہ اشروں کی خرابیاں راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتی، تاہم حکومت کے لیے لازم ہے کہ ایک فلاحی ریاست کے تصور کے تحت معاشرے کے نادار و نظر انداز گروہوں کی کفالت و معاشی تحفظ کے دائرے کو نہ صرف وسیع کیا جائے بلکہ سماجی خدمت کے تمام پروگرامز کو ایک مرکزی نظام کے ماتحت کر دیا جائے تاکہ حکومتی کوششوں کے ثمرات عوام تک بہتر انداز میں پہنچ سکیں۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فلاحی منصوبے احساس کے پیچھے یہی سوچ و جذبہ کار فرما ہے۔ انسان دوستی اور جذبہ خدمت پر مبنی نئے پاکستان کا یہ غریب دوست پروگرام انتہائی غریب افراد، بیواؤں، یتیموں، ناتوانوں، معذوروں، بے آسرا بزرگوں، بے گھروں، مزدوروں، کسانوں، بے روزگاروں اور صنفی تفریق کے شکار افراد کی کفالت و معاشی تحفظ کو ممکن بنانے کی جامع کاوش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محروم و مجبور طبقات کو قومی دھارے میں لائے بغیر بحالی اور ترقی و خوشحالی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ پاکستان کا فخر ہے۔ صحت اور شمالی شعبے کی عالمی شہرت یافتہ ماہر، اقوام متحدہ کے کئی اعلیٰ ترین فورمز کی سربراہی کا اعزاز حاصل ہے انہیں۔ سابق وفاقی وزیر، چیئرپرسن پاورٹی الیویشن کوآرڈینیشن کونسل ڈاکٹر ثانیہ نشتر، ان سے گزارش ہے کہ احساس کے خد و حال سے حاضرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم صاحب، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم اور اس تقریب میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پسے ہوئے لوگوں اور پسماندہ علاقوں کے بارے میں سوچا اور ان کی فلاح و بہبود کو اپنا اولین مشن بنایا۔ انہوں نے 2.5 ماہ پہلے
پاورٹی ایلیویشن کوآرڈینیشن کاؤنسل تشکیل دی اور ایک جامع پروگرام بنانے کا اسے مینڈیٹ دیا۔ یہ پروگرام، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آج رکھی جا رہی ہے، ایک وسیع مشاورت کے عمل کے بعد بنایا گیا ہے، جس کی رہنمائی وزیر اعظم صاحب نے خود کی ہے، اور ہم سب لوگ جو ان کے ساتھ اس کام میں شامل تھے، ان کے غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے لیے احساس اور خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ میں تمام کونسل ممبران کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو بنانے میں میرا ساتھ دیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو اس پروگرام کی شدید ضرورت تھی، اور اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے جو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کی تقریباً 25% آبادی، یعنی ہر چوتھا فرد، غربت کی اس لکیر کے نیچے رہتا ہے جہاں اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تقریباً 40% آبادی زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ 5 سال سے کم 41% بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے اپنے قد کو ہی نہیں پہنچ پاتے، جسے انگریزی زبان میں سٹنٹنگ کہا جاتا ہے، اور جس کی نشاندہی وزیر اعظم صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں کی تھی۔ جو جتنا زیادہ پسماندہ اور غریب ہے، اس کی رسائی حکومتی وسائل اور سروسز تک اتنی ہی کم ہے۔ جیسے کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلا نقطہ سب سے زیادہ آمدنی والے گھروں کی نشاندہی کرتا ہے، اور لال نقطہ سب سے کم آمدنی والوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ چاہے وہ بچوں کو ٹیکے لگانے کی بات ہو، یا حاملہ خواتین کی برتھ اٹینڈنٹس تک رسائی کی بات ہو، یا فیملی پلاننگ کی سروسز ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شعبے میں جتنی ایک گھرانے کی آمدنی کم ہوگی، اتنی ہی کم اس کی حکومتی سہولیات تک رسائی ہوگی۔ مگر ان اعداد و شمار سے بھی زیادہ چونکا دینے والے وہ ڈفرنسز ہیں، وہ فرق ہیں جو صوبوں اور مختلف اضلاع کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے درمیان ہیں۔ آپ کے سامنے جو نقشہ نظر آ رہا ہے، اس نقشے میں نیلا رنگ سب سے ترقی یافتہ، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، اور پیلا رنگ سب سے پسماندہ اضلاع کی نشاندہی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چاغی میں پیدا ہونے والی مریم کو زندگی میں وہی مواقع ملیں گے جو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی مریم کو ملیں گے؟ پرائمری سکول انرولمنٹ کے ڈیٹا سے ہمیں، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بہت امکان ہے کہ چاغی میں پیدا ہونے والی مریم اسکول ہی نہ جائے۔ دوسرے نقشے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ چاغی کی مریم کو صحت کی سہولیات بھی بہت کم میسر ہیں۔ اور تیسرے نقشہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پینے کے صاف پانی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ انہی ڈفرنسز کی وجہ ہے کہ احساس وزیر اعظم کی ڈائریکشنز کے مطابق صرف پسماندہ لوگوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ان پسماندہ علاقوں کے لیے بھی ہے جن کو ترقی کے دھارے میں لانا ایک وفاقی نظام کی بقا کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو اس پروگرام کے 4 اہم حصوں کے بارے میں کچھ اہم نکات بہت جلدی سے بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ منصوبہ اس ریاستی اور حکومتی نظام کو بدلنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کہ تمام تر وسائل ایک مخصوص طبقے کی گرفت میں دے دیتا ہے۔ اشرافیہ کی وسائل پر گرفت کا اندازہ بہت سی چیزوں سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ فصلوں کی کاشت کے متعلق فیصلے، ٹیکس کا نظام اور لیبر لاز کا انعقاد۔ اس سلسلے میں آج وزیر اعظم ایک نئی آئینی ترمیم کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔
वो हुकूमत के इंतज़ामी ढांचों के मुतल्लिक कई फैसले, कवानीन में तब्दीली, मिनिस्ट्रीज में प्लानिंग के नए असूल, पसमानदा इलाकों में ब्रॉडबैंड के वसी फैलाव और हुकूमती अखराजात की तरजीहात से मुतल्लिक कई अहम ऐलानात करेंगे। इस प्रोग्राम का दूसरा सतून पसमानदा और कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है, यानी सेफ्टी नेट्स के बारे में। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म 2 नए प्रोग्रामों यानी कि किफ़ालत और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आज कई अहम ऐलानात करेंगे। किफ़ालत उन पसमानदा लोगों के लिए है जिनकी सर्वे की मदद से निशानदेही होती है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ उन पसमानदा लोगों के लिए है जिन पर अचानक कोई आफत आ जाए। आज आप गरीब माजूर अफराद के लिए 2 बड़ी पॉलिसीज का ऐलान भी सुनेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा समाजी शोबे में इनफॉर्मल सेक्टर के लिए तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी को एहसास में शामिल किया गया है। पहली दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनत कशों की समाजी बहबूद के लिए इकदाम इस प्रोग्राम में शामिल हैं और पहली दफा बेघर अफराद और गरीब बुजुर्गों को भी माशी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। आप सब इस बारे में तफसीलात सुनेंगे। अब मैं एहसास प्रोग्राम के तीसरे हिस्से के चंद अहम नुकात की तरफ आती हूं जो कि रोजगार और मुलाजमत से मुतल्लिक हैं। यहां इस बात को समझना जरूरी है कि सेफ्टी नेट्स और सब्सिडीज गुर्बत के खात्मे के लिए काफी नहीं होते। दुनिया में जहां भी गुर्बत की सतह में तेजी से कमी आई है, वहां अमन, अदल, कानून की बालादस्ती, मौसर पॉलिसियों और शफाफ गवर्नेंस ने सरमायाकारी और तिजारत को फरोग दिया है, जिससे नौकरियां पैदा हुई हैं। और इसके साथ साथ उन मुल्कों की हुकूमतों ने वहां वसाइल की तकसीम का आदिलाना निज़ाम नाफिज किया है। शायद ये बात इतनी ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब इसकी निशानदेही अपनी हर स्पीच में करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमें मालूम है कि रोज़गार पैदा करना हुकूमत की माशी यानी कि इकोनॉमिक टीम का मैंडेट है और होना भी चाहिए, मगर इस प्लान की हद तक हमने वो 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पॉलिसियों के सही निफाज के नतीजे में गुर्बत के लिए रोजगार के मौके कदरे जल्दी पैदा हो सकते हैं। आईटी के शोबे में, टिवेट के शोबे में, मैन पावर एक्सपोर्ट के शोबे में, ग्रेजुएशन और एसेट ट्रांसफर के जरिए, और इन सब से मुतल्लिक पॉलिसियों और तफसीली डिटेल्स आप वजीर आजम की जुबानी सुनेंगे। आज रोजगार और नौकरियों के लिए एक अहम नई पॉलिसी का भी ऐलान होगा जिसे सॉल्यूशंस इनोवेशन चैलेंज का नाम दिया गया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के साथ एक शफाफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के जरिए छोटी सतह पर उन चीजों में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा जिसका फायदा पसमानदा लोगों और पसमानदा इलाकों को ज्यादा होगा, और इस ज़िम्न में वो इनोवेशन चैलेंजेस जो इसी साल में प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन में आएंगे उसकी कुछ तफसील भी आप सुनेंगे। एहसास का चौथा सतून ह्यूमन कैपिटल से मुंसलिक है, ये सर्विसेज से मुतालिक है। जैसे कि आपको मालूम है, टेक्नोलॉजी से लेस ह्यूमन कैपिटल या तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल आज की दुनिया में ना सिर्फ मुल्की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है बल्कि नौकरियों के हसूल के लिए भी लाजिम व मलजूम है। जैसा कि आप जानते हैं, कम वसाइल वाले खानदानों के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, हस्पताल बहुत अहम होते हैं, इसलिए इन इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाने की अशद जरूरत है।
एहसास में कई पॉलिसियां खास तौर पर शफाफियत के फरोग के लिए इसीलिए लाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर के इश्तिराक के साथ सेहत और तालीम के शोबे में अहम इक़दामात की तफसील की भी निशानदेही आज ही होगी। जैसे कि आपने कुछ मिनट पहले देखा, न्यूट्रिशन की हालत इस मुल्क में शायद सबसे ज़्यादा बुरी है और इसमें बेहतरी लाना भी शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी किसी एक मिनिस्ट्री में नहीं होती। इसलिए कई पॉलिसियां इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो साथ मिलकर हमारी आइंदा नस्लों की नशोनुमा को बेहतर कर सकेंगी। एहसास प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड को खास अहमियत दी गई है ताकि अवाम के पसमानदा तबकात को उनके हकूक के बारे में आगाही हो, जो कि हकूक के हसूल के लिए पहला कदम है। आज इन तमाम पॉलिसी बयानात के बाद फौरी एक्शन प्लान पे काम होगा और इदारियों की जिम्मेदारियां और उनके अहदाफ का तयन होगा। Excellencies, ladies and gentlemen, this plan is about equal opportunity for all. It's about lifting the lagging areas. It's about leaving no one behind. It's about investments in human capital. It is about girls' education and the economic empowerment of millions of women. It's about financial inclusion and access to digital services. It's about poverty alleviation, not just through the safety nets approach, but through creating jobs where quick wins are possible. And its approach centers on tapping whole of government, ensuring joint federal provincial leadership, and mainstreaming the role of the private sector through an approach which will provide a level playing field to the private sector on the one hand and foster innovation on the other. Its principles, I assure you, resonate with the spirit of the Sustainable Development Goals, to which Pakistan is a signatory. The success of this plan will hinge on two factors: the speed with which Pakistan will control its population and the effectiveness of governance reform, especially with regard to curbing elite capture. I can fully assure you that our Prime Minister is personally committed to both these areas. मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखती हूँ कि इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करने के लिए मजीद रकम से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, और इसका लाजमी तकाजा ये है कि हम अपने ऑडिट के इदारों को मजबूत बनाएं, सरकारी फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करें और प्रोक्योरमेंट के तरीके को वाटर टाइट बनाएं ताकि ठेकों में करप्शन का खात्मा हो, जो कि सरकारी निज़ाम में मसाइल की सबसे बड़ी जड़ है। इस प्रोग्राम की कामयाबी का राज दियानत, मेरिट, शफाफियत, असूल पर मबनी एहतसाब और हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाव और सवाबदीदी इख्तियारात के खात्मे में है। पावर्टी एलिविएशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल की जानिब से मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि गुर्बत के खात्मे के साथ साथ वो इन तमाम असूलों पे बहुत मुतहर्रिक नजर आते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। आइए हम सब मिलके इनकी मदद करें, क्योंकि कुछ चीज़ों को सियासत से बालातर होना चाहिए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया निश्तर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और वादा पूरा होने को है। आपकी हुकूमत वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवाम को सेहत, रोजगार, बेघरों के लिए घर, बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़, माजूरों का ख्याल, मुस्तहिक तलबा के लिए तालीम, बेवाओं के हकूक फराहम करने के मिशन पर गामजन है कि जिसका हसूल हर इंसान का बुनियादी हक है।